بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا گیا ہے جن کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے اندر 5 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ وہ 5 اوصاف یہ ہیں: نمبر 1، وہ خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، نہ وہ غربت میں انفاق فی سبیل اللہ سے ہاتھ کھینچتے ہیں اور نہ ہی امارت کی دہن میں کسی کو فراموش کرتے ہیں، بلکہ صحت اور بیماری، غربت اور خوشحالی، ہر حال میں اپنی مالی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ امیر اپنی بساط اور غریب اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ غصہ دبا لیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ آتا تو ہے مگر وہ اس سے دبا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جذبات کو فنا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ انہیں شریعت کے حدود ان میں لانے اور اس کا رخ موڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹنے اور شریعت کے بے قدری پر اگر غصہ آ جائے تو یہ مضمون تو کیا ہوگا، اور الٹا محمود ہے۔ یہ بہترین ہے کہ بھائی کیا شریعت کے حکم آپ کے سامنے ٹوٹیں، اللہ کی ناراضگی کا کام ہو جائے یا گناہ کا کام ہو جائے، آپ اس کو غصہ آ جائے تو یہ محمود ہے۔ خلاف طبع معاملہ پیش آنے پر اگر غصہ آ جائے تو اس سے ضبط کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذ قال ملأ اللہ امنا و ایمانا۔ جو شخص نفاذ اور انتقام کی قدرت کے باوجود اپنے غصے کو دبا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ یہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا۔ غصے کو ضبط کرنے سے بھی اعلیٰ وصف لوگوں کے خطاؤں کو معاف کرنا ہے۔ وہ محض ایک سلبی کیفیت تھی اور یہ ایجابی مرتبہ ہے۔ بعض اوقات غصہ دبانے کے باوجود دل میں قدرت باقی رہ جاتی ہے، لیکن جو صحیح معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل بغض اور کینہ اور رنجش سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جو شخص دل سے کسی کی زیادتی معاف کر دیتا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان کرے گا: کہاں ہیں لوگوں کے معاف کرنے والے؟ آؤ اپنے رب کی حضور اپنے اجر لے لو۔ جو مسلمان کسی کو معاف کر دیں اس کا حق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ نمبر 4، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غضب کے دبانے، خطاؤں سے درگزر کرنے سے بھی اعلیٰ مرتبہ دشمنوں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے۔ برائی کے بدلے اچھائی، گالیوں کے جواب میں دعائیں اور پتھروں کے مقابلے میں پھول پیش کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے سچے غلاموں کا شیوا ہے۔ مکہ سے طائف تک، احد سے فتح مکہ تک کی سیرت عفو و احسان کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حضرت علی بن حسین کے ایک واقعہ کا ذکر کرنا نصیحت اور دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ انہیں ایک لونڈی وضو کرا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ آپ نے غصے میں سر اٹھایا، وہ بھی مزاج شناس تھے۔ اس نے پڑھا کہ والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصہ دبا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ دبا لیا۔ آگے پڑھا والعافین عن الناس، لیکن لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اگلا جملہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ نمبر 5، اہل جنت کے 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی، فاحشہ کا کام ہو جائے یا وہ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے فوراً اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کر دیں، اور یہ لوگ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے گناہ ذکر فرمائے: فاحشہ اور اپنے اوپر ظلم۔ فاحشہ وہ گناہ
ہے جن کے ضرر دوسروں تک پہنچتا ہے، مثلا زنا، سود، چوری، غیبت، خیانت وغیرہ، اور اپنے اوپر ظلم کا مطلب ایسے گناہ جن کا اثر گناہ گار کی ذات تک محدود ہوتا ہے، مثلا شراب نوشی، ترک صلاۃ، اور اسی طرح کیا ہے زنا۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بات نہیں، یعنی کیا کوئی قانونی بات نہیں، یہ ہر انسان سے، ہر مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت متقیوں نیکوکاروں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے عظمت اور جلال اور کرم اور احسان کو یاد کرتے ہیں تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں۔ قبولی توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے۔ جو شخص گناہ ہو جانے پر استغفار کر لے وہ اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرے گا وہ اصرار کرنے والا نہیں ہوگا، اگرچہ اس سے دن میں 70 بار گناہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے جیسے کہ اس کو گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے بھائی کیا ہم ان 5 صفاتوں کا اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہر وقت توبہ استغفار کریں تاکہ ہمارے اعمال میں یعنی کہ گناہ باقی نہ رہے، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق